لاہور لیے چلتے ہیں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. میں اسد عمر صاحب، مزمل صاحب کہ آپ آئے اور آج جمعہ کا دن تھا، لیکن کچھ واقعات ہوئے اکانومی پہ جو پچھلے 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے میں جس کا ہمیں آج آپ سے شیئر کرنا بڑا ضروری تھا. آپ نے دیکھا کہ کل اور آج میں جو روپیہ ہے وہ 34 روپے گرا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں اور یہ وہ فائنانس منسٹر ہے جب آیا وہاں سے لندن سے کہتا ہے میں جیسے ہی جہاز پہ چڑھا تو جو ہے وہ ڈالر جو ہے ڈپریشیٹ ہونا شروع ہو گیا، روپیہ جو ہے مضبوط ہونا شروع ہو گیا، اور میرے آتے آتے ہی 1200 ارب روپے کے جو ہے قرضے کم ہو گئے. تو آج ان کے ہوتے ہوئے ایک ہی دن میں 34 روپے جو ہے آپ کا جو ہے روپیہ گرا، اور یہ وہ ان کی 200 اور اس وقت 64 روپے پہ جو ہے روپیہ ہے ڈالر کے اگینسٹ. اور ہم جب چھوڑ کے گئے تھے تو 182 روپیہ پہ ڈالر تھا ہمارے ہاں، اور کچھ عرصہ پہلے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس جب انہوں نے شروع کیا تھا اس وقت وہ 178 روپے پہ تھا. اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہے کہ ظاہر ہے مہنگائی ہوگی اور بہت بڑھ چڑھ کے مہنگائی ہوگی، لیکن جو یہ بھی شور مچاتے تھے کہ 40 مہینوں میں تحریک انصاف نے کوئی تقریباً 19 ارب ٹریلین روپے کا قرضہ بڑھایا ہے، انہوں نے دو دنوں میں 4.5 ٹریلین روپے کا قرضہ بڑھا دیا. تو ہمارا قرضہ جو بڑھا تھا وہ بھی کوئی ڈیویلیویشن سے بھی تو بڑھا تھا نا، تو اس وقت ان کو یہ وہ یاد نہیں آتا تھا. آج ذرا یہ دیکھیں کہ یہ جب سے یہ آئے ہیں اس وقت ان کا جو قرضہ ہے وہ تقریباً 11 سے 12 ٹریلین روپیہ بڑھا ہے. ابھی تو سال بھی پورا نہیں ہوا. ریزرو جو ہیں وہ گر گئے ہیں، وہ 4 ٹریلین سے نیچے چلے گئے ہیں، اور یہ ریزرو جو 3.7 ٹریلین پہ ہیں ڈالر پہ، اس میں وہ ڈالرز ہیں جو سعودی عربیہ نے آپ کو دیے ہوئے ہیں ڈپازٹ کے لیے، یو اے نے دیے ہوئے ہیں، چائنا نے دیے ہوئے ہیں. تو وہ اگر اس کو ملا لیا جائے تو لگتا ہے کہ یہ ادھار پہ چل رہے ہیں، یہ ایم ٹی پہ چل رہے ہیں. پھر اگر آپ دیکھیں کہ ان کی جو آئی ایم ایف کیوں نہیں ان کے پاس آ رہا، کیونکہ ان کا اس وقت جو بجٹری اور وہ فسکل ڈیفیسٹ ہے، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے 3.2 ٹریلین روپے کا ہے. یہ تو 200-300 ارب روپے کے ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں اور باقی چیزوں کی. 2.5 ٹریلین کی بات کر رہے ہیں، اور وہ 3.2 ٹریلین کی بات کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹیکسز لگائیں گے، یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے، یہ سگریٹوں کی قیمت بڑھائیں گے، یہ باقی جو چیز ان کے پلے پڑے گا یہ بڑھائیں گے، اور عوام پہ یہ زور ڈالیں گے. اس وقت ان کے خیال میں جو ایف بی آر کا ریونیو ہے وہ 400 ارب روپے سے کم ہے اپنے ٹارگٹ سے. تو ان کا جو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ بالکل بیٹھ گئے ہیں، اور آئی ایم ایف کو انہوں نے اگر سائن نہیں کیا تو ان کو پیسے نہیں ملیں گے باقی ملکوں سے اور باقی دوستوں سے. تو انہوں نے ابھی ان کو بلایا ہے، اور وہ 30 جنوری کو آ رہے ہیں، 29 کو، اور یہ ان کے سامنے آپ دیکھیں گے جو یہ ادھر اگری کریں گے وہ ہماری عوام پہ بہت بڑا بوجھ ہوگا. اور اس کے بیچ میں جو میں نے چیزیں بتائی ہیں آپ کو، اس میں پیٹرول کی پرائسز، ڈیزل کی پرائسز، باقی عام چیزوں کی پرائسز کے اوپر بوجھ بڑھے گا، اور یہ ٹیکسز بڑھیں گے، اور بزنسز کے لیے ٹیکسز بھی بڑھیں گے. ایک چیز اور یہ بڑا ہمیں بات کرتے تھے کہ ہم جی 1.3 ٹریلین کا جو ہے سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے تھے، اور انہوں نے 2.4 یا 3 ٹریلین پہ چھوڑا. ابھی ان کا جو وہ سرکولر ڈیٹ ہے وہ 123 ارب روپیہ پر منتھ بڑھ رہا ہے، وہ 3.2 ٹریلین پہ چلا گیا ہے. اور اپنے جو انہوں نے ٹارگٹ دیے تھے آئی ایم ایف کو، اس سے 800 ارب روپیہ یہ جو ہیں یہ شارٹ ہیں. تو انہوں نے اس کی وجہ سے آپ کی بجلی کی قیمتیں بڑھا دینی ہیں، اور ظاہر ہے ان میں یہ گیس بھی بڑھے گی، اور یہ بوجھ جو ہم لوگ 16 روپے پہ یونٹ چھوڑ کے گئے تھے اور اس وقت 36 روپے پہ ہے، یہ آپ دیکھیں گے یہ 50 روپے سے کم نہیں ہوگا. اس سے کیا ہوگا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ عام آدمی کا کیا مطلب ہے؟ عام آدمی کے لیے یہ ہے کہ جو آپ کی جو اس وقت انفلیشن ہے اور جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے جس میں کھانے پینے کی چیزیں، الیکٹرسٹی وغیرہ،
وہ اس وقت 32% پہ ہے، 31.75 پہ. یہ آپ 45 سے 50% پہ جاتے دیکھیں گے. اور جو سی پی آئی ہے، جو آپ کنزیومر پرائس انڈیکس ہے، جو اس وقت 25% پہ ہے، یہ آپ 30 سے 35% پہ جاتے دیکھیں گے. طوفان بدتمیزی ہوگا مہنگائی کا، اور یہ ابھی ہونے والا ہے آپ کے ساتھ. اس کے بعد جو ہے بزنسز کی جو ہے وہ ان کی جو ہے کاسٹ بڑھ جائے گی. جب ان کی کاسٹ بڑھے گی تو وہ بند ہو رہی ہیں ابھی، اور بند ہونا شروع ہو جائیں گی، اور ان امپلائمنٹ زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی. اس وقت جو تخمینے ہیں، وہ کئی تخمینے ہیں. جو ٹیکسٹائل والے کہہ رہے ہیں ہمارے کوئی 70 لاکھ بندے جو ہیں فارغ ہو گئے ہیں، دوسری انڈسٹری والے کہتے ہیں 50 لاکھ ہو گئے ہیں. اب اس کے اوپر کوئی، کیونکہ وہ کوئی کریڈیبل سورسز سے نہیں آ رہے، تو میں اس کے اوپر وہ کامنٹ نہیں کروں گا. لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ بزنسز بند ہو رہی ہیں اور لوگوں کی روزگار جا رہی ہے. اور اس میں ایک اور چیز جو آپ کو میں بتا دوں، جو ابھی ہو چکی ہے اور یہ مان نہیں رہے اس کو، 6% جو ہماری اکانومی گرو کر رہی تھی، وہ اس وقت یہ خود کہہ رہے ہیں کہ 1 سے 1.5% ہوگی، لیکن ہمارا تخمینہ ہے کہ یہ نیگیٹو گروتھ ہوگی. کتنی ہوگی یہ وقت بتائے گا. لیکن اس وقت جو آپ کی اکانومی ہے، جو ہم 2 سال میں 5.74 اور 6% پہ لے کے گئے تھے، انہوں نے اس کو بالکل کھڑا کر دیا ہے، روک دیا ہے. تو اس سے بھی لوگوں کی انکم، جو جن کے پاس امپلائمنٹ بھی ہے، ان کی انکم بھی کم ہو جائیں گی. ان کی انکم جو ہے ریئل ٹرم میں کم ہو جائیں گی. تو میں اب چاہوں گا کہ اسد عمر صاحب اس پہ کوئی تبصرہ کر لیں. آپ ادھر آ جائیں. شکریہ شوکت. جیسے ابھی آپ کو تفصیل میں بتایا شوکت ترین صاحب نے کہ جو اقدامات کی لیے ہیں اس حکومت نے، اس کے معاشی اثرات کیا ہیں، پاکستان کے معاشی اشاریے جو ہیں ان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور اس قسم کی ہوش ربا چیزیں کہ پاکستان کے عوام کے اوپر صرف پچھلے 36 گھنٹے کے اندر 4,500 ارب یا 45,000 کروڑ روپے کا قرضے کا بوجھ بڑھ گیا ہے. جب سے یہ روپے کی قیمت گرنی شروع ہوئی ہے، تو اس کے سیاسی کیا مضمرات ہوں گے، اس کے سماجی مضمرات کیا ہوں گے، میں اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو پچھلے 9-9.5 مہینے کے اندر کیا گیا پاکستان کے ساتھ، اور جو پاکستان نے اپنی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی دیکھی ہے پاکستان کے عوام نے، اور یہ اعداد و شمار کہیں شوکت ترین صاحب اپنے گھر سے نہیں لے کے آتے ہیں، یہ اسی حکومت کے اداروں سے ہر ہفتے اور ہر مہینے ہمیں مہنگائی کے اعداد و شمار میسر کیے جاتے ہیں. اور اسی حکومت کے اپنے شائع کردہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی تاریخ میں جتنی مہنگائی نہیں ہوئی تھی، اس سے زیادہ مہنگائی اس وقت ہو رہی ہے پاکستان میں. اس کے ساتھ انا پرستی کی بنیاد کے اوپر جو فیصلے کیے گئے، اور اس کی نتیجے کے اندر صرف یہ کہ میں بڑھ کے ماروں یہاں پر آ کے، اور میں بولوں کہ جی دیکھو گیوں اب ریمبو، اور روپیہ جو ہے اب وہ ڈالر جو ہے وہ 200 سے نیچے آ جائے گا. تو آپ نے تو بڑک مار دی، لیکن جو اس کی وجہ سے ہزاروں پاکستان میں کاروبار بند ہو گئے، میں دوبارہ دہراتا ہوں، ہزاروں کاروبار بند ہو گئے، لاکھوں مزدور بے روزگار ہو گئے، دہاڑی دار مارا گیا، کیونکہ آپ نے ایک مصنوعی طور سے صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے کہ ڈالر کا نمبر جو رپورٹ ہو ٹی وی کے اوپر وہ ایک خاص نمبر ہو، اس کے لیے آپ نے پاکستان کی معیشت کو اس کھائی کے اندر گرایا، اس تباہی کے اندر لے کے گئے، جہاں اب یہ صرف معاشی مسئلہ نہیں رہ گیا، یہ مسئلہ پاکستان کی قومی سلامتی کا مسئلہ بن گیا ہے. اس وقت جہاں پہ خطرناک طریقے کے حالات پیدا ہو گئے ہیں، جو بین الاقوامی ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ صرف 3 ہفتے کے ذخائر بچے ہیں. آج تک پاکستان کی تاریخ کی یہ کم ترین سطح ہے. صرف ایک دفعہ اس سے پہلے ہم یہاں آئے تھے
اس وقت بھی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. 1998 اکتوبر کے اندر اس خطرناک صورتحال کے اندر اب ہم سے کیا مطالبے کیے جائیں گے کہ پاکستان کو ادھر نکلنا ہے تو جو ہمیں یہاں سے ان بل بڑھائے جائیں گے. تو آپ کے پاس جب بل آئے گا تو اس میں جو اضافی قیمت ہے وہ صرف اور 74% اضافے کی بات ہو رہی ہے, کوئی چھوٹے موٹے اضافے کی نہیں بات ہو رہی. بجلی کی قیمت بڑھ رہی ہے, پیٹرول کی دیکھیں 4 دن کے اندر انہوں نے بڑھانی ہے. مختلف اعداد و شمار آ رہے ہیں, کم سے کم کہہ رہے ہیں کوئی 30 روپے بڑھ جائے گی, کوئی 50 روپے کی بات کر رہا ہے, کوئی 70 روپے کی بات کر رہا ہے. دوسری جانب لاہور میں مراد سعید بھی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. جو عام شہریوں کے سروں سے فٹ بال کھیلتا تھا, جو JT میں اس کے اوپر سب کچھ آ چکا ہے, اس کو بھی ریلیف. لیکن جو بھی وہ محب وطن ہے, پاکستانیوں کی دلوں کی آواز, پاکستانیوں کی امید, امریکہ کے سامنے ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والا, یورپین یونین کو للکارنے والا, عالم اسلام اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ لڑنے والا عمران خان گرفتار کر دو, مار دو, گولی مار دو, اس کے خلاف پیسے دے دو, سازش کر دو. فواد چودھری آواز اٹھائے, جیل میں ڈالو. شہباز گل آواز اٹھائے, جیل میں ڈالو. صحافی آواز اٹھائے, اس کو مار دو. یار کیا کر رہے ہو ملک کے ساتھ؟ تماشا بنا ہوا ہے اعظم سواتی کے ساتھ جو کیا. تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. آج خبر آئی ہے, میں پھر ایک دفعہ بتاؤں کہ ابھی عمران خان کی جو زمان پارک میں ایکس پرائم منسٹر کو بھی سیکیورٹی دی جاتی ہے. کہا گیا ہے کہ انٹیریئر منسٹر سے حکم ہے کہ 3 بجے سے پہلے وہ سیکیورٹی واپس لے لی جائے. ایک طرف قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے اور کل کے دن زرداری اور کچھ طاقتور لوگ عمران خان کے قتل کی سازش کی جو خبریں آئی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ نے بھی سنی ہوگی, آپ کو بھی یہ تمام رپورٹس اور انفارمیشن مل چکی ہوگی. یہ تمام انفارمیشن اس وقت پنجاب میں آپ کے مینڈیٹ نہیں ہے, اسمبلی صاحب کو نکال دیا گیا ہے, تو یہ جو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں فرق صاحب کو نکالنا ہو گیا ہے. ایک مرتبہ پھر سے لیے چلتے ہیں PTI رہنماؤں کی نیوز کانفرنس میں کہ الیکشن کرانے, لیکن اگر نہیں ہوں گے 90 دن کے اندر, یہ تو آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے بھائی جان. لکھا ہوا ہے اگر 90 دن کے اندر جان بوجھ کے آپ الیکشن نہیں کراتے ہیں تو آرٹیکل 6 لگتا ہے, غداری کا مقدمہ بنتا ہے, سزائے موت بنتی ہے. جو پاکستان کے عوام کے ساتھ 90 دن کے اندر آئین میں لکھا ہے کہ الیکشن کرانے, لیکن اگر نہیں ہوں گے 90 دن کے اندر, یہ تو آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے بھائی جان. لکھا ہوا ہے اگر 90 دن کے اندر جان بوجھ کے آپ الیکشن نہیں کراتے ہیں تو آرٹیکل 6 لگتا ہے, غداری کا مقدمہ بنتا ہے, سزائے موت بنتی ہے. جو پاکستان کے عوام کے ساتھ آپ نے کر دیا ہے, جس تکلیف سے میں جہاں پر جس وقت میں بتاؤں آپ کو جاتا ہوں, چاہے وہ اسلام آباد ہو, کراچی ہو, لاہور ہو, کدھر رستے میں آتے ہوئے بیرا میں رکا, وہاں پہ لوگ آ گئے, لوگ گڑ گڑا کے ہم سے کہنے خدا کا واسطہ عمران خان سے کہیں میری جان بچائیں ان لوگوں سے. اس ملک کی جو صورتحال آپ نے پیدا کر دی ہے, جو معاشی بحران پیدا کر دی ہے, اور خاص اگر میں جوڑوں اس سیاسی بحران کو اس معاشی بحران کے ساتھ, اس سے جو سماجی بحران پیدا ہو رہا ہے, جو ہماری قومی سلامتی کو خطرہ ہو رہا ہے, میں بار بار کہتا ہوں 1971 کے بعد سے اتنے خطرناک حالات پاکستان کے لیے پیدا نہیں ہوئے. اور یاد دلانے کے لیے کہ 1971 ہوا کیوں تھا, کیونکہ عوام کے مینڈیٹ کو نہیں مانا گیا. زور, طاقت اور جبر سے عوام کے مینڈیٹ کو دبانے کی کوشش کی اور آپ نے ملک کو 2 لخت کر دیا. آج بھی وہی صورتحال ہے. پاکستان کی تاریخ کا مقبول ترین لیڈر اپنی قوم کے ساتھ ایک طرف کھڑا ہوا ہے اور دوسری طرف اس کو زور, طاقت, جبر, دھمکی, غیر قانونی مقدموں سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان کی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے. آج ہم نے 2 مقدمے جمع کرا دیے جی. ایک جو غیر قانونی تعیناتی ہوئی ہے پنجاب کے اندر نگراں وزیر اعلیٰ کی, اس کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر کیس فائل کیا ہے, اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہم نے کیس فائل کر دیا ہے, جو آئین کا انحراف کر کے جو الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا جا رہا, اس کے باوجود کہ بڑا واضح طور پہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. پاکستان کی عدالتوں کا بھی امتحان ہے. پاکستان کے آئین کے اوپر سوچا سمجھا ہوا بڑا واضح اس وقت حملہ ہو رہا ہے. پاکستان کی قوم تو کھڑی ہے اپنی جمہوریت کے پیچھے, اپنے آئین کے پیچھے, اپنے قانون ساز اداروں کے پیچھے. اب عدالت کی طرف سب دیکھ رہی ہے, پوری قوم عدالت کی طرف دیکھ رہی ہے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عدالتیں جو ہے وہ مایوس نہیں کریں گے پاکستان کی قوم. وہ وقت گزر گئے
جس وقت وزن ڈال کر زور زبردستی سے فیصلے کروا دیے جاتے تھے، اور عدالتوں نے بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں آئین توڑنے کے اندر بھی شراکت دار رہی ہیں، انہوں نے انڈورس کیا ہے، انہوں نے منظوری دی ہے آئین کو توڑنے کی. انشاءاللہ تعالی یہ آئندہ کبھی پاکستان کے اندر نہیں ہونے والا. اور یہ ہماری عدلیہ جو ہے اس کو بھی پتا ہے کہ اس وقت قوم کہاں کھڑی ہے، ان کو یہ بھی ادراک ہے کہ اگر اس وقت آئین توڑنے کی اجازت دی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ ملک کے لیے کیا ہوگا. سو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس طرف نہیں جائیں گے. اور یہ جو بدترین معاشی بحران پاکستان کے اوپر نازل کیا گیا ہے سیاسی انتشار پیدا کر کے، یہ جو مہنگائی، بے روزگاری اور تمام تر مشکلات پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے کاروباری طبقوں کے لیے، یہ ختم ہونا شروع ہوں گی. کیونکہ پاکستان الیکشن کی طرف جائے گا. سب سے پہلے یہ صوبوں کے الیکشن تو ہونے ہی ہونے، اس کی تاریخ انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ سے آرڈر آ جائے گا، اور وہ تاریخ آنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچے گا. ان کو جنرل الیکشن بھی اناؤنس کرنا پڑے گا اور پاکستان ایک نئے مینڈیٹ کی طرف جائے گا. صاحب یہ بتائیے گا کہ جتنی خطرناک صورتحال آپ نے معیشت کی یہاں پر کھیلی ہے، کیا ہمیں یہ خدشہ لاحق ہے پاکستان کو کہ جو بیرونی طاقتیں ہیں یا جو ایجنڈا ہے اس سے ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو کس قسم کا کوئی خطرہ لاحق ہے؟ کیا یہ لوگ اس کے اوپر کوئی نیگوشیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں اس وقت؟ دیکھیں اس وقت جو حالات پیدا ہو گئے نا، اور جتنی خطرناک کھائی کے اندر پاکستان کی معیشت کو گرا دیا گیا ہے، تو اس وقت کوئی بھی مطالبہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے خدا نخواستہ. اور آپ کو پتا ہے کہ شری لنکا کے اندر جب انہوں نے بیل آؤٹ کرنے کے گئے تو کس قسم کے مطالبے شری لنکا کے اندر کیے گئے ہیں، اور اس سے قومی سلامتی کے اوپر کیا خدشات آتے ہیں. ہماری قومی کی جو ادارے ہیں وہ بھی یقیناً اس وقت انتہائی تشویش سے دیکھ رہے ہوں گے جو صورتحال ہے. تو جیسے میں نے کہا صورتحال پیدا کر دی گئی ہے جہاں سے کسی کو لگ ہی نہیں رہا کہ یہ اس کھائی سے نکلیں گے کیسے. خاص طور پہ اگر ہم ایک نئے مینڈیٹ کی طرف نہ گئے تو کوئی بھی مطالبہ جو ہے وہ رد نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا امکان ہے. کل PDM کے ایک اجلاس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب تک مردم شماری نہیں ہوتی اور مردم شماری کے بغیر الیکشن کی طرف نہیں جایا جائے گا. پنجاب میں جو آپ کے اتحادی وزیر تھے انہوں نے 5 نئے ضلع بنائے یہاں پر. یہی جواز پنجاب میں بھی لیا جا رہا ہے کہ مردم شماری ہوگی تو الیکشن ہوگا. اگر یہ جواز بنایا جاتا ہے تو کس حد تک آپ کو امید ہے، کیونکہ یہ وہ کہہ رہے ہیں CEC میں بھی یہ لے کے جائیں گے، اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی میں بھی یہ معاملہ لے کے جائیں گے، کس حد تک آپ کو توقع ہے کہ عدالت اس پارلیمانی معاملے میں مداخلت کرے گی؟ 100% کرے گی، کیونکہ یہ اختیار ہی نہیں ہے مشترکہ مفادات کونسل کی. ایک سفید جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پہلے مشترکہ مفادات کی کونسل نے فیصلہ کیا تھا کہ اگلا الیکشن جو ہوگا وہ نئی مردم شماری کے بعد ہوگا. پہلی بات تو یہ جھوٹ ہے، کبھی ایسا کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر مشترکہ مفادات کی کونسل کل یا آج ایسا فیصلہ کرنے کی کوشش بھی کرے تو وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ ماورائے آئین فیصلہ ہوگا. آئین بڑا واضح بات کرتا ہے. آئین کہتا ہے کہ جو بھی حتمی منظور شدہ آپ کا مردم شماری ہے اس کی بنیاد کے اوپر حلقہ بندی ہوگی، اور جو بھی الیکشن ہوگا جو اس کے اوپر حلقہ بندی ہوئی اس پہ الیکشن ہونا ہے. جو 2017 کے اندر عبوری منظوری دی گئی تھی وہ ہماری حکومت آنے کے بعد اس کی حتمی منظوری دے دی گئی. اس حتمی منظوری کے بعد اس مردم شماری کے اوپر 2017 کی مردم شماری کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نئی حلقہ بندیاں کر دی. اس نئی حلقہ بندیوں کے اوپر اعتراضات بھی جمع ہو گئے، کیسز ہائی کورٹ کے اندر بھی چلے گئے. یہ تو معاملہ پچھلے اگست ستمبر میں مکمل ہو چکا ہے. تو اس وقت کوئی چیز نہیں ہے جو ایک نئے الیکشن کو روکتی ہے، اور یہ صرف عمران خان کی مقبولیت کا خوف ہے جو ان کو یہ بہانے ڈھونڈنے پر مجبور کر رہا ہے. صاحب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے بعد پارٹی کا سب سے اہم عہدہ آپ کے پاس ہے. چودھری پرویز نے کل جو فواد چودھری کے حوالے سے بیان دیا ہے تنزیہ، کیا سمجھتے ہیں وہ بیان ان کا غیر ذمہ دارانہ ہے؟ اور اگر فواد چودھری 1 ماہ پہلے گرفتار ہو جاتے تو پنجاب حکومت بچ جاتی. آپ میٹنگوں میں بیٹھتے رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ چودھری پرویز کو بیان دینا چاہیے؟ بالکل غیر مناسب بیان ہے جی. چودھری صاحب کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا، اور خاص طور پہ اس موقع کے اوپر جس وقت فواد چودھری کو غیر قانونی طریقے سے صرف اس کے سچ بولنے کے اوپر، اس کی دلیری کے اوپر اس کو اٹھایا گیا ہو، تو یہ بالکل نامناسب تھا. آج اچھی پیش رفت ہوئی ہے. جسمانی ریمانڈ کی جو ایکسٹینشن تھی اس کو مسترد کر دیا گیا ہے. کل انشاءاللہ تعالی فواد چودھری کو بیل مل جائے گی. چودھری صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں. وی لو یو فواد چودھری.
صاحب یہ بتائیے گا، ایک طرف نگران یہ جو سیٹ اپ ہے اس کو لمبا کرنے کا پلان کیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف آپ کے لوگوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، فاروق حبیب پہ بھی مقدمہ ہوا، تو آپ پی ٹی آئی کو سروائیو کرنے کے لیے کیا پلان ہے جب تک نگران سیٹ اپ لمبا کیا جا رہا ہے، اور آپ کیسے پی ٹی آئی کیسے سروائیو کرے گی، اس حوالے سے کیا لائے ملازم؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب پولیس کو جو ہے نا اس ایف آئی آر کے اوپر ایک اپنی حتک عزت کا دعویٰ ضرور دائر کرنا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں نہتا فاروق حبیب جو کھڑا ہوا تھا، ساری سب نے ویڈیو دی ہوئی ہے، اس نہتے فاروق حبیب نے پنجاب پولیس کا پھینٹا لگایا، ان سے ڈکیتی کی، ان کی تو عزت مٹی میں ملا کے لگ دی. انہوں نے یہ الزام لگا کے کہ اتنی کمزور بزدل پنجاب پولیس ہے کہ ایک اکیلا فاروق حبیب نے ان کے ساتھ یہ کر دیا. فاروق حبیب اچھا دلیر آدمی ہے، اور ایک غیر قانونی طریقے سے ہائی کورٹ کے جج کے فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، آپ کو پتا ہے، آپ لوگ بہت سارے آپ میں سے ہائی کورٹ کو بھی کور کرتے ہیں، 3 دفعہ جج صاحب نے 2 ٹوک فیصلہ دیا تھا کہ فواد چودھری کو میرے سامنے پیش کیا جائے، اور جج کی ہائی کورٹ کی رولنگ کو، اس فیصلے کو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، کھلم کھلا غیر قانونی طریقے سے خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کو لاہور سے باہر لے جا رہے تھے. اس لیے فاروق حبیب نے وہاں پہ ان کو روکنے کی کوشش کی تھی. وہ ایک جج کے آرڈر کی خلاف ورزی کو سپورٹ کر رہا، مطلب اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہو رہا تھا، صرف فواد چودھری نہیں، وہ اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہو رہا تھا. کیسے ہم کریں گے؟ دیکھو، مجھ سے کل بھی یہ کسی نے سوال پوچھا کہ جی یہ تو بڑے مشکل حالات ہیں، تو وہ اور بھی لسٹیں بن رہی ہیں، تو آپ کو اٹھا لیا جائے گا. یہ ہمارے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. جس وقت ہم یہ فیصلہ کر رہے تھے نا اسمبلیاں توڑنے کا، اس وقت ہمیں لوگوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں آپ کے اوپر پھر ظلم ہوگا. یہ سامنے دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا. یہ ذرا کان کھول کر سن لیں، آپ جو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سوچتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا، سمجھتے ہوئے کہ یہ خطرہ ہے کہ سیاسی انتقامی کارروائیاں کی جائیں گی. لیکن 2 راستے تھے ہمارے پاس. ایک، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے سے خطرہ بچانے کے لیے ہم اسمبلیاں چلاتے رہیں اور نظام کو چلتے رہنے دیں، یا دوسری طرف ملک ڈوب رہا ہے. وہاں پہ صرف تحریک انصاف کے چند لیڈرز کی بات نہیں ہے، وہاں اسد عمر اور فواد چودھری کے صرف گرفتار ہونے کی بات نہیں ہے، ادھر 22 کروڑ عوام کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے. اگر اس مستقبل کو بچانے کے لیے ہمیں تکلیف سے بھی گزرنا پڑتا ہے تو انشاءاللہ تعالی مردوں کی طرح اس تکلیف کا بھی مقابلہ کریں گے. آپ تو معاشی اعداد و شمار بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تینوں چاروں آپ لوگ ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے. یہ بتائیے ٹی وی چینلز پہ ایک بحث چل رہی ہے، آیا مفتاح اسماعیل ٹھیک تھا یا اسحاق ڈار ٹھیک تھا، یا دونوں غلط تھے آپ کے نزدیک؟ وہ ذرا کلیئر کر دیجیے گا عام آدمی کے لیے. اچھا جی، میں اس پہ مختصر ایک جملہ بول کے پھر میں شوکت سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کا جواب دیں. میں تو صرف یہ سن رہا ہوں کہ مفتاح اسماعیل نے ثابت کر دیا کہ اسحاق ڈار نے بیڑا غرق کر دیا، اور اسحاق ڈار ثابت کر چکا ہے کہ مفتاح اسماعیل نے بیڑا غرق کر دیا. باقی شوکت ترین صاحب بتائیں گے. دیکھیں جی، اگر دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ بیڑا غرق کر دیا اور بیڑا غرق ہو گیا، تو پھر جواب صاف ظاہر ہے، دونوں نے ہی بیڑا غرق کیا ہے. ایک نے شروعات کی ہیں اور ایک نے یہ اس کو انجام پہ پہنچایا. دونوں قوم سے پہلے بھی انہوں نے جھوٹ بولا. اس وقت جب بیٹھ کے اس نے کہا کہ یہ اس وقت جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ 6,400 ٹریلین ارب ہوگا، حالانکہ ہونا اس نے 5,000 بلین تھا. جھوٹ بولا، ایونچولی وہ 5,200 ہوا. وہ جھوٹ تھا. پھر جب اس نے کہا کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 22 ارب ڈالر ہوگا، اور وہ ہمیں پتا تھا کہ وہ 16-17 سے اوپر نہیں جائے گا، وہ جھوٹ بولا لوگوں کو ڈرانے کے لیے، تو وہ تو اس کے گلے میں پڑ گیا. وہ سارا کچھ اس کے گلے میں پڑا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف نے پھر کہا کہ اچھا بھائی اگر اتنی خراب حالات ہیں تو آؤ یہ تمہاری جو ابھی ہم کنڈیشنالٹیز ڈالیں گے اور سخت کرتے ہیں. تو اس نے اس قسم سے جو عوام کو دھوکہ دیا اور اکانومی کو غلط سائڈ پہ لے کے چلا گیا. ابھی وہ ظاہر ہے وکٹم بن گیا ہے، اس کو نکالا گیا ہے، تو ابھی بیٹھ کر روز تقریریں کرتا ہے. اور دوسرا ان جو موصوف ہیں ان کا تو آپ کو معلوم ہی ہے. سعد عمر کہتے ہیں کہ کہتا ہے منظور شدہ مردم شماری پر نیا الیکشن ہوگا. یہ صرف عمران خان کی مقبولیت کا خوف ہے کہ الیکشن کی طرف
نہیں جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پنجاب پولیس کو اس FIR حتیق عزت کا دعویٰ ضرور دائر کرنا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ فاروق حبیب نے پنجاب پولیس کا پھینٹا لگایا ڈکیتی کی، یہ ایک عجیب بات ہے جس پر FIR کاٹی گئی ہے۔ شوکت ترین کہتے ہیں مفتاح نے ملک کا بیڑا غرق کرنے کی شروعات کی جسے اسحاق ڈار نے آگے لیڈ کیا۔ مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار دونوں نے ہی معیشت کا بیڑا غرق کیا، یہ کہنا تھا شوکت ترین کا۔ اور اسد عمر کہتے ہیں مفتاح اسماعیل نے ثابت کر دیا کہ اسحاق ڈار نے معیشت کو بیڑا پار لگا دیا، اسحاق ڈار نے اس کام کو آگے بڑھایا۔ تو معیشت کے حوالے سے بھی گفتگو کر رہے ہیں شوکت ترین۔ اس سے پہلے اسد عمر جو فواد چودھری کی گرفتاری ہوئے اور جس کے بعد سے حالات ہیں اس پر ان کی جانب سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں پوری قوم عدالت کی طرف دیکھ رہی ہے، امید ہے عدالتیں قوم کو مایوس نہیں کریں گی، وہ وقت گزر گیا، اب بہتر وقت میں ہم داخل ہو رہے ہیں، یہ کہنا تھا اسد عمر کا۔ انہوں نے کہا صوبوں کے الیکشن تو ہونے ہی ہونے ہیں اور اس کے بعد عام انتخابات ہوں گے، سیاسی انتشار پیدا کر کے ملک میں بدترین بحران پیدا کیا گیا ہے۔ شوکت ترین کہتے ہیں ملک کے ریزرو اس وقت 4 ٹریلین سے بھی نیچے آ گئے ہیں۔ مہنگائی تھی اور 30% ہمارا جو تھا وہ ریونیو بڑھا، اس کا مطلب ریئل جو ہمارا ہے وہ 21% ہمارا ٹیکس بڑھا، یہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس دفعہ انہوں نے جو 10 مہینوں میں بڑھا ہے وہ یہ ہے کہ 15%، 15.5% پہ ان کا ریونیو بڑھ رہا ہے اور 25% پہ انفلیشن ہے، -10% پہ بڑھا رہے ہیں۔ ہم کیا کریں گے؟ پہلے کیا کر رہے تھے؟ اب ہم پہلے بھی ریفارم میں جا رہے تھے اور ہر چیز کا ریفارم ہم کر رہے تھے۔ ہمیں ٹائم ہی آپ نے کتنا دیا ہے؟ 40 مہینے ہم اس طرف جا رہے تھے۔ ابھی ہم نے پورے 18 پورے ایریاز جو ہیں اکنامک، اس پہ ہم پورا کام کر رہے ہیں اور ایکسپرٹس ہم نے بٹھائے ہوئے ہیں، وہ ایکسپرٹس جو بعد میں جا کے امپلیمنٹ بھی کریں گے۔ اور یہ بھی ہم پورا پلان کر رہے ہیں کہ اس کھڈے سے کیسے نکلیں گے، کیونکہ یہ نارمل اب سچویشن ہمارے لیے نہیں ہوگی، بیکاز اس کھڈے میں جو گرا دیا ہے اس میں سے تو بھی نکالنا ہمیں پڑے گا، جس طرح ہم نے 18 میں اسد عمر صاحب نے آگے نکالنے کی کوشش کی تھی کہ اس وقت یہ ایک بہت بڑا کھڈا تھا۔ ایک تو ہماری پیڈیگری ہے، ہم نے ایک پہلے بھی یہ کام کیا ہوا ہے اور ابھی بھی کریں گے اور ہم پوری طرح پلان کر کے یہ کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے ملکی معیشت کے حوالے سے اور موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ شوکت ترین کا یہ کہنا ہے کہ مفتاح نے ملک کا بیڑا غرق کرنے کی شروعات کی جسے اسحاق ڈار نے آگے لیڈ کیا۔ ساتھ ہی اسد عمر کہتے ہیں کہ ہمارے گرفتار ہونے کی بات نہیں، 22 کروڑ عوام کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے۔